welcome to another episode of Chatpod. It feels too overwhelming جب میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اپنے کسی کہتے ہیں کہ اپنے محلے دار کے ساتھ بیٹھنا. آئی ایم دا کائنڈ آف کڈ جو بچپن سے اپنے محلے داروں کے ساتھ نہیں بیٹھا, اور مجھے نہ میرے گھر والوں نے بیٹھنے دیا, لیکن آئی یوز ٹو مس دیٹ پارٹ آف مائی لائف. لیکن اب جب انڈسٹری کے کچھ ایکسپرٹس کو ملتا ہوں اور وہ میرے محلے سے نکل آئیں, مینس ٹو سے میرے شہر کے نکل آئیں, تو اٹ فیلز سو اوور ویلمنگ کہ دیٹ اس جگہ پہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے, ماشاء اللہ ہی ہیز بین ڈوئنگ این انکریڈیبل جاب, اور ہی از سینئر ٹو می, تو میں اس پرسپیکٹیو میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہم لوگ ڈسکشن کریں اس کو آپ لوگ اتنا تھورلی سنیں, بار بار سنیں, کیونکہ دس گائے ہیز ایکسپیرینس, اور اس ایکسپیرینس سے جو جو چیزیں آپ کو سیکھنے کو یا مجھے سیکھنے کو ملیں گی وہ آسانی سے نہیں ملیں گی کسی بھی کورس میں, وہ آسانی سے نہیں ملیں گی آپ کو اس انڈسٹری کے ایکسپیرینس سے. آپ کو کہیں جاب کریں گے 5-7 سال, پھر آپ کو شاید سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ جو باتیں وہ بندہ اس پوڈ کاسٹ میں 2023 میں کر گیا تھا, میں تو 2030 تک ابھی تک ریئلائز نہیں کر سکا. سو ویلکم مدثر بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کا انٹروڈکشن دینے جاؤں گا سو آئی وونٹ بی دا رائٹ گائے ٹو انٹروڈیوس یو. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جسٹ لائک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی کچھ اچیومنٹس اور کچھ باتیں نہ بھی مینشن کروں تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری آڈینس کو یہ چیزیں جاننی ہے اباؤٹ یو, کہ واٹ یو ہیو اچیوڈ, وٹ یو ایکچولی آر, اینڈ وٹ یو ہیو ڈن ان یور لائف. تو دا کائنڈ آف انٹروڈکشن جو کسی بلاگ پہ لکھا ہوا ہے, دا کائنڈ آف انٹروڈکشن جو آپ اپنے سی وی میں لکھتے ہیں, دا کائنڈ آف انٹروڈکشن جو آپ اپنی ویڈیوز میں بولتے ہیں, ان سب سے ہٹ کے ایک ایسا انٹروڈکشن جو کہ میں سمجھ سکوں کہ ہو از مدثر, تو اس کے لیے ذرا کوئی آسان لفظوں میں بتا دیں. جی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ قاسم بھائی. میرا نام مدثر, اور میں تقریباً 15 سال سے آن لائن فیلڈ سے ٹچ ہوں. 15 سال پہلے جب پہلا ای میل بنایا تھا تو ایک دوست نے میرا ای میل بنایا تھا, وہ آج تک میں استعمال کرتا ہوں, کیونکہ کمپیوٹر نہیں تھا میرے پاس, تو میں نے دوست کو ریکویسٹ کی تھی کہ بنا دو. وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. اور میں جہاں تک ایکسپرٹیز کی بات کریں, کیونکہ بلکہ ابھی ریسنٹلی میرے ایک کمنٹ میں کسی نے بات کی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اپنے سیشن میں جو میں فیصل آباد میں کرنے والا ہوں. تو میری ایکسپرٹیز کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے جہاں پر کامیابی حاصل کی. اچھا, پہلی بات یہ کہ میں نے ہر چیز ٹچ کی ہے, تو جو چیز آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو, وہ میں نے کی ہوئی ہے. اور پہلا لیسن لرنڈ یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ کو کوئی بندہ بتا رہا ہے یا کوئی بندے نے بتا دیا میں نے اتنے $1000 کما لیے ہیں, آپ اس میں نہ پڑ جائیں, کیونکہ میں نے کر کے دیکھا ہوا. تو جب آپ ہر چیز میں پڑ جاتے ہیں اور اسپیشلی پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کوئی چیز نہیں دیتی. آئی ایم ون آف دوز لکی پیپل جو ایکسپرٹ کیا ہے, پرو لیول ایکسپرٹ وہ کسی میں نہیں ہے, مگر کیونکہ میں نے ہر چیز کو ایکسپیرینس کیا تو مجھے وہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے آ گئے, اور اس سے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پیسہ بنانا آ گیا کہ اچھا اگر یہ چیزیں آپ کو اتنی آتی ہیں تو آپ ان کو ملا کر بھی پیسے کما سکتے ہیں. اس سے ایک چیز مجھے ریئلائز ہوئی کہ دیر آر نیومرس ویز ٹو ارن منی آن لائن. آپ اگر صرف یہ سنتے ہیں, یہ جیسے نئے آنے والے کو صرف ایس سی او کا پتہ ہوتا ہے, جب وہ آتے ہیں ان کو لگتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ صرف ایس سی او ہے, کیونکہ یہی انہوں نے سنا ہوتا ہے. یا کوئی نیا آنے والا وہ دیکھتا ہے کہ یوٹیوب ہے, وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں, یوٹیوب اس کے آپ کو پیسے دیتا ہے ایڈز دکھا کر, اسی سے پیسے بنا سکتے ہیں. تو میں نے ایکسپلور کیا ہے, تو ہر چیز کے نیومرس میتھڈز ہوتے ہیں ارننگ کرنے کے. جیسے فار ایگزامپل آپ میرا چینل دیکھتے ہیں, میرا چینل ہے ہیلپنگ اورنج کے نام سے, اور اب میں نے اس کا نام چینج کر لیا کیونکہ اب زیادہ تر لوگ مجھے میرے اپنے نام سے جانتے ہیں, تو میں نے اپنا نام ایڈ کر لیا مدثر الطاف. تو اگر آپ گوگل پر لکھیں گے تو وہ آ جائے گا, مدثر الطاف ہیلپنگ اورنج. اس چینل کی منتھلی انکم ان سینس آف ریونیو, ایڈ ریونیو بہت کم ہے, کیونکہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, ایک اسپیسیفک نش ہے, ٹارگیٹیڈ آڈینس ہے, تو بہت زیادہ وہ ماس یا کوئی فنی ویڈیوز تو ہے نہیں کہ سارے دیکھیں. مگر دیر آر ادر ویز دیٹ چینل ارنس. اس میں انڈورسمنٹس ہوتی ہیں, اس میں اسپانسرشپس ہوتی ہیں, اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس ویڈیو کے مجھے دوسرے پیسے مل گئے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. یا کوئی ساس پروڈکٹ والا آ کے مجھے, حالانکہ وہ چینل چھوٹا ہے مگر پھر بھی مجھے ساس پروڈکٹس اپروچ کرتی ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کا ریویو دے دیں. اس میں مجھے جھوٹ نہیں بولنا, اس میں مجھے ان کو پروموٹ نہیں کرنا, اس میں مجھے ان کو ریویو دینا اور اس کے مجھے پیسے دے دیتے ہیں.
تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے تھوڑا سا آؤٹ سائڈ ویو لیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, تو یہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ آنا چاہیے کہ آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو مائی ایکسپرٹیز, میری تھوڑی سی ایکسپرٹیز افیلیٹ مارکیٹنگ میں. میں نے امیزون افیلیٹ سے اسٹارٹ کیا, مگر مجھے اندازہ ہوا کہ امیزون افیلیٹ سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور بھی بہت ساری افیلیٹ چیزیں ہیں, تو پھر میں نے وہاں پر بھی کام کرنا شروع کیا, ڈفرینٹ پروڈکٹس افیلیٹ کرنا شروع کی. ابھی میں ایون CPA کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, مگر میں نے دیکھا ہے کچھ دوستوں کو, دے آر ارننگ ویری ویل, تو وائی ناٹ. تو افیلیٹ مارکیٹنگ. اس کے بعد میں جو سروسز دیتا ہوں, جس کے لیے میری فائور پر بھی ہے گیگز اور اپ ورک پر بھی ہیں, ویسے بھی دیتا ہوں. ویڈیو ایڈیٹنگ یا ویڈیو سب ٹائٹلس کا میرا اچھا کام ہے. ویڈیو سب ٹائٹلس کا میرا اچھی انکم ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ سن کے آج چاہ رہے ہیں کہ جی آج سب ٹائٹلس میں گھس جائیں, تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اب AI نے اس کام کو کافی وہ کر دی ہے. تو ابھی جو پرانے بیٹھے ہیں شاید وہی اتنا ارننگ کر پا رہے ہیں, نئے سب ٹائٹلس والے اتنا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اب AI اس قدر ایکوریٹ ہو گیا ہے. کیونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا کہ ایون میں اردو میں بات کر رہا ہوں, وہ ایسی ایگزیکٹ انگلش ٹرانسلیشن اس کی کر سکتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو یقیناً بات کو سمجھنا ہے, پھر کودنا, یہ نہیں کرنا کہ ساتھ ہی آپ کو. تو ایک یہ جو ہے وہ مین ایکسپرٹیز ہے میری. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویڈیو کریشن بنانا, ویڈیوز بنانا, لوگوں سے بات کرنا, یہ مجھے اچھا لگتا ہے. کیونکہ میری ایکسپرٹیز آلموسٹ ہر چیز میں ہے, کیونکہ ہر چیز ٹرائی کی ہوئی ہے. موبائل اپلیکیشنس سے لے کر میں نے موبائل اپلیکیشنز بھی بنائی ہوئی ہیں, خریدی ہوئی ہیں. ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ موبائل اپلیکیشنز بک جاتی ہیں, آپ ان کو بائی کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور اگر وہ پاپولر ہو جائیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں. وہاں سے لے کر کرپٹو کرنسی تک ہر چیز ٹرائی کی ہوئی ہے. تو ویڈیو کریشن از مائی تھرڈ ایکسپرٹیز. سو پہلی ہے جی افیلیٹ مارکیٹنگ, پھر ویڈیو ایڈیٹنگ اور سب ٹائٹلس, اور تیسری ہے ویڈیو کانٹینٹ کریشن. تو کانٹینٹ کریشن میں AI کا استعمال بھی کرتا ہوں, میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کا استعمال کرتا ہوں. اور جہاں تک رہی بات جاب کی, میں جاب بھی کرتا ہوں. آئی ایم اے سافٹ اسکلس ٹرینر. اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سافٹ اسکلس سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی میں. وہ ایسے کہ میں ایک COO ہیں ایک بہت بڑی کمپنی کی, ان کے ساتھ کچھ دن پہلے بیٹھا ہوا تھا, تو ان سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ کا تو بڑا ایکسپیرینس, اور آپ نے بڑی چھوٹے ٹینیور میں اپنی اتنی اچھی سکسیس حاصل کر لی, اب $multi-million بزنس آپ ہینڈل کر رہے ہیں, تو کمیونیکیشن, یہ سافٹ اسکلس کا کتنا رول ہوتا ہے آپ کی جاب میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے وہ کمیونیکیشن یا سافٹ اسکلس کا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ڈیمو نہیں کر پاتے, اگر آپ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر پاتے اپنی بات, آپ کلائنٹ سے بات نہیں کر پاتے, آپ اپنے باس سے بات نہیں کر پاتے, باس کے باس سے بات نہیں کر پاتے, تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کون ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو کیونکہ میں سافٹ اسکلس ٹرینر ہوں, تو یقیناً اس لیے میں کیمرے پہ بات بھی کر لیتا ہوں. جو آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس لیے کچھ لوگ مجھے بڑا آ کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بڑی اسٹوری ہے. بچپن سے تقریریں کر رہے ہیں. میں فیصل آباد میں DPS اسکول سے میں نے پڑھا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ پہلی میری پبلک اسپیکنگ ایسے ہوئی تھی کہ جس نے تقریر کرنی تھی وہ آیا نہیں تھا, تو سر نے کہا کہ تو چلا جا. میں نے کہا سر پتہ ہی نہیں کچھ کیسے بولنا ہے. تو سر نے مجھے DPS کا آڈیٹوریم بہت بڑا ہے, بڑا زبردست قسم کا آڈیٹوریم ہے. وہاں پر جب میں اسٹیج پر گیا تو روسٹم پر کھڑا تھا میں, ٹانگیں کانپ رہی تھی میری. مگر جب میں نے اسپیچ ختم کی تو وہ اسپیچ تالی بجانے لائق نہیں تھی, مگر وہاں کا رول تھا کہ آپ نے تالی بجانی ہے. تو بچوں نے تالی بجائی, تو وہ تالی دل میں بیٹھ گئی کہ یار یہ تو بڑا مزیدار کام ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہاں سے پھر بولنے کا آغاز ہوا, اور اس لیے میں سافٹ اسکلس ٹریننگ بھی کرواتا ہوں, لوگوں کو سکھاتا ہوں, لوگوں کو کمیونیکیشن بتاتا ہوں. اور یہ میرا آگے کا ایم ہے انشاءاللہ کہ میں نے ٹیکنیکل سکھانے والے ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ہو گئے. اور ایون دو کہ میں ٹیکنیکلٹی سکھا سکتا ہوں, مگر آئی ایم گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ میں لوگوں کا کمیونیکیشن گیپ فل کروں, خاص طور پہ کیونکہ میرا اس فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے. تو میں اس لحاظ سے کمیونیکیشن بریجنگ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میرا پرپز آف لائف انشاءاللہ بنے والا ہے. اوکے, تو مدثر بھائی آپ نے ایک چیز مینشن کی ہے یہاں پہ, 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں ریگارڈنگ یور پرسنل اپروچ, یور پرسنل لائف. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو ٹرائی کیا اور بہت ساری چیزیں دیکھیں, اور پھر میں نے ارننگ کے بہت سارے میتھڈس دیکھے, پھر میں نے کہیں نہ کہیں سے ارن کیا. ہم سب
اسی دوڑ میں ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ارن کر لوں. اور ہمارے پاس ٹریننگ سینٹر میں جو کوئریز آتی ہیں نا, تو وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے سر ہمیں ایسا کورس بتائیں جس میں پیسے آ جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد کچھ ہمارے پاس کریئر کاؤنسلر ہیں, وہ ان کو بٹھاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یار دیکھو پیسے تو تم کما لو گے, لیکن ذرا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں فار ایگزامپل مجھے انگلش بھی نہیں آتی, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کوڈنگ کیا ہوتی ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا ایس ای او کیا ہوتی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ ایس ای او میں پیسے کمائے جاتے ہیں, تو میں ایس ای او کرنا چاہتا ہوں. اوکے فائن. اچھا, وہاں پہ ہم لوگ اس کے اوپر 1.5-2 گھنٹے کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو وہ جا کے اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, میں تو کوڈنگ کے لیے بنا ہوں, میں تو ویب ڈیولپمنٹ کروں گا, میں تو PHP کے فریم ورک سیکھوں گا. اچھا, اب یہ ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ جیسے جو پبلک فگرز ہیں, وین دے کیپ آن سیئنگ کہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے اور پیسے کمائے جاتے ہیں, آپ نہیں بھی بات کرتے تو آپ سے ہٹ کے آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وائی آر وی کیپنگ آن ہائی لائٹنگ کہ یار پیسہ کمانا از پاسبل, پیسہ کمانا چلتا ہے. کیا یہ زندگی کا دستور نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہیں آپ اس میں پیسے کما سکتے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ نے عبور حاصل کر لی ہے, پہلے آپ کسی چیز میں عبور حاصل کر لیں, پھر اس کو پیسے کو بائی پروڈکٹ بنا لیں؟ میں فلاسفیکل بات نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو اس میں لاجیکل لگتی ہے کہ قاسم یہ چیز اس طرح سے ہے اور ہمارے ہاں کس طرح سے ڈپکٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید آج نہیں یہ پوڈ کاسٹ ہے کہ امپیکٹ کریٹ کرے گا, لیکن 5 سال بعد کریٹ کر رہا ہوگا. تو الٹیمیٹلی پیپل ول بی لرننگ کہ آپ کا ارننگ, اور پھر آن لائن ارننگ تو چلیں ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ارننگ سے ریلیٹڈ کیا پرسپیکٹیو ہے. کیونکہ ایز فار ایز آئی تھنک اینڈ آئی ٹرین پیپل, money is the byproduct. First of all, you need to get expertise. So آپ کا کیا اسٹانس ہے اس میں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر جو روٹ کاز جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی موٹیویشن آف لائف ہے وہ پیسہ کمانا بن جاتی ہے. شروع سے آپ کے پیرنٹس آپ کو یہ بتاتے ہیں, جب آپ کے پیرنٹس آپ کو یہ کہتے ہیں انجینئر بن جاؤ, تو وہ کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں آپ پیسے کما لو گے, خاندان میں نام اچھا ہو جائے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ, تو ساتھ ہی وہ ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کبھی بھوکا نہیں مرتا, رائٹ. تو ہر جو موٹیویشن آف لائف ہے نا, وہ ہر چیز بچے کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ بھائی ٹارگیٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے. اب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, مگر یہ جو کاؤنسلنگ ہے یہ اللہ کرے افیکٹو ہو, مگر یہ پوری لائف کی جو پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے بچے کی, وہ اتنی جلدی چینج نہیں کر پاتی. تو اگر آپ آج یہ بیٹھ جائیں گے, فار ایگزامپل کرپٹو ہے, کرپٹو کو چھوڑتے ہیں, بلاک چین کو لے لیں, رائٹ, اٹس براڈر پرسپیکٹو. آپ کسی سڑک پہ جاتے ہوئے بچے کو کہیں بھائی بلاک چین سیکھ لو, تو اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا, مگر آپ ساتھ ہی اس کو یہ دکھاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو میرے پاس گاڑی ہے نا, یہ میں نے کرپٹو پیسے سے یا بلاک چین کے پیسے سے لی ہوئی ہے. تو وہ وہیں پر کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا کہ اچھا یار مجھے بتاؤ یہ کیسے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا روٹ کاز, یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے اس میں سب سے آپ کے پیرنٹس بھی شامل ہیں, آپ کے محلے والے بھی شامل ہیں, آپ کے خاندان والے بھی شامل ہیں. سارے جو آپ کی اپ برنگنگ کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ کر لو گے تو آپ پیسے کما لو گے. اب جو میں تو خیر یہ بات پروموٹ نہیں کرتا, یا میری آپ دیکھ لیں تو میری میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیکھ لو یہ سیکھ لو, مگر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں جو ٹرینرز کرتے ہیں وہ اس لیے غلط نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی یہی ڈرائیونگ کاز ہے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو وہ بچے موٹیویٹ نہیں ہوتے. میں نے ایسے, اب آپ بات کریں کہ پاکستان کے فیمس ڈیجیٹل مارکیٹرز کون ہیں, آپ کے پاس 5-7 نام آ جائیں گے, رائٹ. ان 5-7 کے علاوہ کئی ایسے ہیں جو ان سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں, ان سے زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, رائٹ. اور یہ نہیں ہے کہ وہ سکھا نہیں رہے, وہ یوٹیوب پہ سکھا بھی رہے ہیں, مگر ان کے دیکھنے والے کون ہیں, 10-20 لوگ. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. وہ ساتھ یہ اسکرین شاٹ نہیں لگا رہے یا تھم نیل نہیں لگا رہے, صرف 1 گھنٹے میں $1000 کمائیں, کاپی پیسٹ کریں اور زندگی بھر کرتے رہیں. وہ ویڈیو کو آپ کے ملین ویوز مل جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تھوڑی مینیپولیشن تو وہ تھوڑی مینیپولیشن کر رہے ہیں. ان کا مقصد غلط نہیں ہے, مگر اگر وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلیں گے تو کوئی ان کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سکھا دو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے اگر وہ بول رہے ہیں تو وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ چلو بچہ جو پوری زندگی. نہیں, میرا پھر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بھی بولنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں کہ یار آ جاؤ اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو
میرے سے یہ کورس لے لو, یہ چل جائے. اب آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ بھی تو ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں, آپ بھی پیسے کما رہے ہیں, آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں, آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ جا کے آپ بھی کہیں کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کیوں اسکل سکھا رہے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں اسکل سیکھ لو, آپ بھی تو پھر کسی نہ کسی طرح سے آپ کو بھی تو مینیپولیٹ کر کے زیادہ آڈینس چاہیے. مینس ٹو سے کہ 7 لوگ اگر کر رہے ہیں تو اگلے سال میں اور 7 لوگ کریں گے, اس سے اگلے سال اور 7 لوگ کریں گے, تو 21 ہو جائیں گے 2 سال میں, 3 سال میں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو صحیح نریشن ہے وہ تو رک گئی کہیں نہ کہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو بلڈنگ ہے, ماں باپ نے کی, ٹیچرز نے کی, ہمارے ادھر ادھر کے لوگوں نے کی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پریکٹیکل لائف میں آئے آپ کے پاس تو آپ نے بھی وہی کی. Isn't it strange? Isn't it bad for our country, for the kind of, you can say, as a nation, ہم لوگوں کے لیے یہ برا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا کے جتنے امیر لوگوں کی سٹوریز پڑھتے ہیں, جو کہ پھر آپ میرے جیسے بلاگرز نے لکھی ہوتی ہے, اٹس اندر اسٹوری جس کو ہم لوگ لیٹر آن ڈسکس کریں گے, یا آپ میرے جیسے بلاگرز نے لکھی ہوئی ہے, پھر آپ ایک اخبار میں پڑھ لیتے ہیں جو آپ کے میرے جیسے جرنلسٹ نے لکھی ہوتی ہے. ہم لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے انسپریشن لے کے کہہ دیتے ہیں یار میں نے ایلون مسک بننا ہے. میں پچھلے دنوں سوال پوچھ رہا تھا ایک بندے سے کہ کیا آپ کو پتہ ہے ایلون مسک کے نام پہ کتنی پراپرٹی ہے؟ کسی کو نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ دے آر ناٹ دا پیپل جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, دے آر ناٹ دا گائز جو ریئل اسٹیٹ کو بڑا بزنس سمجھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ایک پیس آف آپ کہہ لیں اپارٹمنٹ, پیس آف فلور چاہیے ہمیں رہنے کے لیے, جہاں آپ زندگی گزار لیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقصد کچھ اور ہے, پیسہ کمانا نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے. اب ایلون مسک, وارن بوفے, یا کسی بھی دنیا کے امیر آدمی کی آپ اگزامپل اٹھائیں, یا کسی دنیا کے کامیاب آدمی کی اگزامپل اٹھائیں. پہلے تو کامیاب اور امیر ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. تو جب آپ یہ اگزامپلز اٹھائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دے ور رننگ فار منی, اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سب بھی پیسے کے لیے پیچھے بھاگتے, تو ہم وہ کیوں نہیں بن پاتے؟ تو میرا صرف اسٹانس یہ, کیونکہ آپ پبلک فگر ہیں, آپ کے ورڈز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور آپ وہ اسٹانس لوگوں کو دیتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی 6 مہینے بعد اسی اسٹانس پہ چلے جائیں گے کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے پاس تو ویوز آ نہیں رہے, تو میں تھمبنیل ہی ذرا اٹریکٹیو بنا لوں, تو یہ کلک بیٹ کتنی دیر چلے گا اور اس سے کتنی پرسنٹیج آف قوم تباہ ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ ایک سائیکل ہوتا ہے, رائٹ, تو ہم اس سائیکل کے تھرو ہی گزر سکتے ہیں. تو سائیکل ہوتا ہے اویئرنیس سے, ٹھیک ہے, یہ جاتا ہے ریئلائزیشن تک, رائٹ. ابھی ہم اویئرنیس سیشن میں آئے ہیں, ابھی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے, جیسے ہم بیٹھے بات کر رہے تھے آفس میں کہ اب ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بچہ آن لائن دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. چاہے ابا جی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, ان کو یہ پتہ کہ یار بچہ کام کر رہا ہے. جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میری امی کو یہ اعتراض تھا کہ بھائی کیا ایسی چیز جو کمپیوٹر سے تمہیں پیسے نکال کے دے سکتی ہے, رائٹ. آج میری امی بھی مجھے یہ کہتی ہیں کہ لگا رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا. تو یہ ایک سائیکل ہے قاسم, ہم اس سائیکل کو پاس کریں گے تو پھر آج وہ لوگ جو یہ کلک بیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, مگر وہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. اب میں نے کچھ عرصہ لگایا, مجھے ریئلائز ہو گیا کہ بھئی یہ جو کلک بیٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے فار ایگزامپل, تو ایٹ لیسٹ میں صحیح ڈائریکشن کی طرف چلا جاؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ وٹ ایور از گوئنگ آن اٹس گوئنگ ٹورڈز ریئلائزیشن, رائٹ. جب وہ اسٹیج ہمارے پہ آ جائے گا تو ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کر لیں گے, ہم خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ ہیں, ریحان اللہ والا صاحب کو شاید آپ جانتے ہیں, وہ بھی اسی مقصد پہ لگے ہوئے کہ جیسے جو بھی ان کو ملتا ہے نا, جو کہتا ہے میں 10,000 روپے میں آن لائن کما رہا ہوں, وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم پڑھانا شروع کر دو. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک بیس ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اس چیز پہ اویئر ہوں گے, پھر اگلا سائیکل آئے گا کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں گے اچھا یہ غلط ہے, یہ صحیح, یہ جو بندہ یہ جو ہم نے لگا رہا ہے یہ غلط ہے. پھر آپ کی خود ہی ریئلائزیشن چینج ہو جائے گی, پھر آپ خود بخود جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے. پھر ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ بھی اویئر ہو. اب جیسے فار ایگزامپل ابھی کے جو جوان لوگ ہیں, آج سے 10 سال بعد کے وہ ماں باپ ہیں, جب وہ اپنے بچے کو کوئی کلک بیٹ پہ کلک کرتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ والا نہیں صحیح, تم ایسے کر لو, رائٹ. تو ابھی تو آپ کے ماں باپ نہیں نا آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں زیادہ تر. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. ہمارا رول کیا ہے, آپ کا رول کیا ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ کر سکتے ہیں, ان کا رول کیا ہے. ان کا رول یہ ہے کہ اب اویئرنیس سائیکل ہے, اس کو پھیلائیں. جو ماں باپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کی فائنینشیل ایجوکیشن کریں. فائنینشیل ایجوکیشن کا نام نہیں پتہ, رائٹ. میں دبئی میں رہتا ہوں,
تو ادھر بھی یہی کام ہے, کیونکہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آئے ہوتے ہیں, پیسے آپ اچھے بھی کما رہے ہیں, آپ اپنے منی مینجمنٹ نہیں کرتے, پیسے آپ نے مہینے کی 20 تاریخ کو ختم کر لینے, اس کے بعد میں پھر آپ نے ادھار مانگنا ہے, منی مینجمنٹ زیرو ہے, رائٹ. میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں اور یہ میری ضرورت ہے, یہ میری چاہت ہے, اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. میرے ساتھ والے نے فارچونر لے لی ہے تو یہ تو میرا فرض ہو گیا کہ میں نے, یا میں اپنے دوست کی بیٹے کے ساتھ شادی کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی, تو مجھے تو اس کے لیول پہ آ کے کم سے کم 3 کروڑ روپے خرچنا ہے, تو پھر ہی میری وہ بنے گی. ابھی فائنینشیل نالج بہت ضروری ہے میرا خیال ہے. ٹیکنیکل اسکل سے زیادہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمیں منی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرف, پازیٹیولی جا رہے ہیں, نیگیٹیولی جا رہے ہیں, مگر ہم اس سائیکل سے گزر رہے ہیں, تو وی ول ریچ. اس بات کو میں اس وجہ سے اس طرح سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ایک سائیکل کا حصہ ہیں اور ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر آر فیو پیپل جو اس کی چکی میں پس کے اس فیلڈ کو پرماننٹلی چھوڑ جاتے ہیں. جو ایک بار اس کی زد میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ IT کا فیلڈ تو ہے ہی نکما, آن لائن فیلڈ تو ہے ہی فیک. شاید کووڈ کے بعد ہم نے یہ چیزیں زیادہ نہیں سنی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس بندے کا $1000 لگا اور اس کو $1500 نہیں واپس آیا, اس کو $600 ہی آ گیا, تو وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ یار یہ فیک ہے. میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے کبھی کوئی فزیکل بزنس کیا؟ آپ کو پتا فزیکل بزنس کی سکسیس ریشو کیا ہوتی ہے؟ 10 میں سے وہ بھی 6 فیل ہوتے ہیں. اوکے, رائٹ. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, یہ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شاید اب آپ کا پراپرٹی کے بارے میں سٹانس مجھے نہیں پتا کیا ہے, یا تو آپ کہیں گے کہ پراپرٹی سونا ہے لے لو چھوڑ دو, یا آپ الٹا کہیں گے. جیسے فار ایگزامپل آزاد چائے والا ہے, وہ ان کی کوئی پراپرٹی کچھ اسٹک ہو گئی, تو وہ اب پراپرٹی کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ 4 کروڑ کے لیے وہ بک نہیں رہی تھی, میں نے 3, تو وہ کہتے ہیں یہ اٹس اے ورس انویسٹمنٹ, رائٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ قاسم آپ نے نکالا. تو گائز یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ ان کی سکسیس ریشو کیا ہے. جتنی آپ کی آن لائن میں سکسیس ریشو ہے, آلموسٹ اتنی ہی آپ کی فزیکل بزنس میں ہے. کتنے لوگ آپ کے خاندان میں ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار برباد کیے ہیں؟ میرے خاندان میں ہیں جن کے کاروبار اچھے تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ اس بات پہ ڈی موٹیویٹ ہو جانا یہ غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور وہ آ گیا ہے, آج کا دور وہ ہے کہ آپ آن لائن بزنس اور فزیکل بزنس کو بالکل سیم جگہ پر کھڑا ہو کے سوچیں. کوئی فینٹیسی نہیں ہے, آن لائن بزنس ہے اور اس کی سکسیس ریشو اتنی ہے. آپ ٹریننگ کرواتے ہیں, میں تنویر بھائی سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ سکسیس ریشو 3 سے 4% ہے. رائٹ, ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ کا 100 بچہ آتا ہے تو جو اصل کامیاب ہوتا ہے وہ 4 بچہ کامیاب ہوتا ہے. ایسے ہی. تو اگر ہم لوگ پھر فیلئرس کی طرف دیکھیں تو ہر طرف ہیں. تو آپ لوگوں نے, آپ کا کوئی بھائی فیل ہو گیا, میں پچھلے 15 سال میں 10 سال فیلئر رہا ہوں, میں تو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. شکر اللہ کا میرے پاس اور ذرائع تھے انکم کے, اس وجہ سے میں نے چھوڑا نہیں. ہو سکتا میں بھی چھوڑ دیتا اگر میرے پاس خالی وہی ذرائع ہوتے. میں بالکل ان لوگوں کے ساتھ ہوں, ایمپتھی شو کرتا ہوں, مگر میں نے کنسسٹنسی رکھی. میں نے کہا نہیں, مجھے یقین ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیسے کماتے, میں نے دیکھا ہے اپنے, اس وقت پاکستانی تو کوئی ہوتے نہیں تھے, انگریز زیادہ تر, میں ان کو فالو کرتا تھا, تو میں نے دیکھا ہے بھائی وہ اپنی ایکسپینسز, وہ کیا اس کا انکم شیٹس شیئر کرتے ہیں آن لائن کہ بھائی یہ ہمارا اس مہینے کا انکم ہوئی ہے, ایسے ایسے ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا ہے, یقین تھا مجھے. تو بالکل اس سے ڈی موٹیویٹ کوئی ہو رہا ہے تو بالکل نہ ہو. ہاں, آپ کو لگتا ہے کہ یار آج میں ایسی سچویشن میں کھڑا ہوں کہ بھائی تم تو باتیں کر رہے ہو کیونکہ تمہارا سورس آف انکم ہے. میں ایسی سچویشن میں کھڑا ہوں کہ اگر آج میں اپنے روٹی نہیں لے کر جاتا تو میرے گھر والے کہیں گے نکل جاؤ باہر. تو میں کیا کروں؟ تو آپ کیا کریں, آپ جاب کریں, مگر اسی کام میں جاب کریں. ایگزیکٹلی. آپ کو پتا ہے کہ آج کتنی جاب کریٹ ہو رہی ہے آن لائن فیلڈ میں. آپ کسی ہاں, اب آپ کی ناک ایسی ہے کہ آپ نے 50,000 یا 1 لاکھ روپے سے کم پہ کام نہیں کرنا, تو اس کا وہ پھر آپ کا اپنا میٹر ہے. ورنہ آپ کسی مینٹر کے پاس جائیں, کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں, ان کو بولیں کہ مجھے ایز اے انٹرن رکھ لو. ہاں انٹرن نہیں, میں پیسے نہیں ہیں میرے پاس, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, مگر یہ انٹرنشپ میں نہیں, کیا 20,000 روپے دیتے ہو تم؟ پھر وہ اپنا ایگو چھوڑیں آپ. اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز آپ کے کور نہیں ہو رہے, تو آپ کوئی کسی کے پاس جاب کر لیں جو آپ کو پیسے دیں, مگر سیکھ لیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلے دن سکسیس مل جائے. تو میرا یہ اسٹانس ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اور میں وہ چاہتا ہوں کہ
ہر اینگل سے جی آپ کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی ان تک جائے, میرا پرسپیکٹیو ان تک جائے, اور ہمارے آلریڈی انڈسٹری تھاٹ لیڈرس تو پرسپیکٹیو دے ہی نہیں ہیں. تو میں اس وجہ سے ہمیشہ اپنے مہمان کے خلاف تھوڑی سی بات کرتا ہوں تاکہ دونوں پرسپیکٹیوز ڈلیور ہونے چاہیے. لیکن اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین دیر از ون تھنگ جس میں میرا اور ان کا پرسپیکٹیو سیم ہے, اس میں یہی ہے کہ فیلئرس, میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پوچھتا ہوں کہ نیم اے بزنس جس میں کامیاب بزنس مین یا کامیاب آدمی نہیں ہے, اینڈ نیم دا بزنس جس میں ناکام آدمی نہیں ہے. ایک ہی کاروبار میں, فار ایگزامپل ہمارے یہاں فیصل آباد میں سوتر منڈی کا کاروبار کہتے ہیں بہت مشہور ہے, شیخ بڑے کامیاب ہے, تو اسی میں بہت زیادہ کامیاب ہے اور اسی میں بہت زیادہ ناکام ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈپینڈز آن دا اپروچ یو ہیو یوزڈ, دا اپروچ یو ہیو یوٹیلائزڈ ہیئر, کہ آپ نے کس اپروچ سے کام کیا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ آن لائن فیلڈ میں آ کے بھی غلط اپروچ استعمال کریں گے تو پھر وی آر سوری, دس فیلڈ از ناٹ فار یو. سو موونگ ٹورڈز اندر کویسچن, جس لائک آپ نے مینشن کیا اپنے انٹروڈکشن میں سافٹ اسکلز. میں کبھی بھی اس کا اتنا امبیسڈر نہیں رہا, لیکن میں اس چیز کی کمی سمجھتا ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ٹو امپورٹنٹ. اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اگر آج میں یہاں پہ ہوں, اس مقام پہ ہوں, تو شاید میرے سافٹ اسکلس کی وجہ سے ہوں. لیکن ہمیں نہیں پتہ سافٹ اسکلز ہوتے کیا ہیں ایکچولی, سافٹ اسکلز کہتے کس کو ہے اور وہ اتنے ضروری کیوں ہیں. تو پہلے ذرا بیسک لیول پہ بتا دیں آسان زبان میں کہ سافٹ اسکلز آپ کہہ کن کو رہے ہیں اور ان کی ضرورت آن لائن فیلڈ میں یا کسی بھی کاروبار میں, کسی جاب میں کیوں ضرورت ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا, پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ سافٹ اسکلس کی کیا ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت اچھا سوال ہے. اور جو بھی شخص کامیاب ہوتا ہے وہ چاہے یہ جانتا ہے سب کانشیسلی یا انکانشیسلی, اس میں سافٹ اسکلز اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں جانتے. اب فار ایگزامپل جیسے کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بات کرتے ہیں. آپ نے مجھے میسج کیا, رائٹ, میں آپ سے بات کی, یہ آپ نے جو مجھے آؤٹ ریچ کیا یہ بیسیکلی ایک سافٹ اسکلس تھی. اگر ایک عام بندہ یہ سوچتا کہ یار میں اس کو میسج کروں یا نہ کروں, میں بھی ماشاء اللہ پاکستان کانفرنس چلاتا ہوں, میں بھی 3 آفیسز چلاتا ہوں, میں کیوں اس کو میسج کروں. یا آپ یہ سوچتے, ایک اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں ہے مجھے رپلائی کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. اب وین یو ڈونٹ ٹیک اے شاٹ یو ڈونٹ نو وٹ ول بی دا آؤٹ کم, رائٹ. تو یہ جو تھی یہ سافٹ اسکلس تھی. اب سافٹ اسکلس ہوتی کیا ہیں؟ سافٹ اسکلس بیسیکلی وہ اسکلز ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو فارم کرتی ہیں. ہارڈ اسکلز وہ اسکلز ہوتی ہیں جو آپ ویزیبلی شو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے ڈیولپمنٹ آتی ہے, رائٹ, ڈیولپمنٹ از اے ہارڈ اسکل, آپ ڈیمو کر سکتے ہیں, رائٹ. سافٹ اسکلز وہ ساری سافٹ اسکل وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ اسکلز ہوتی ہیں جو آپ بیہیورلی یا پرسنالٹی وائز اڈیپٹ کرتے ہیں. اس کو ڈیمو نہیں کر سکتے مگر اوور دا پیریڈ آپ اس کو یوز کرتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لوگ کمیونیکیشن کو سافٹ اسکل سمجھتے ہیں یا کمیونیکیشن کو بولتے ہیں کہ یہ ہی سافٹ اسکل ہے. کمیونیکیشن از اے ویری اسمال پارٹ آف سافٹ اسکل. آپ بہت ساری چیزیں سافٹ اسکلز میں آتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی زندگی کو مینیج کیسے کر رہے ہیں, یہ بھی سافٹ اسکل ہے. اٹس ناٹ اے ہارڈ اسکل. ٹائم مینجمنٹ از اے سافٹ اسکل, منی مینجمنٹ از اے سافٹ اسکل. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, رائٹ. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے, ہم لوگ ایز اے کمیونٹی پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس چیز کی ضرورت ہے. کوئی جاب پر جاتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا, جیسے وہاں پر آپ باہر کے ملکوں میں آپ کسی کو جاب کرتے ہیں تو اگر آپ کا مینیجر آپ کو بولتا ہے یار آپ سب سے پہلے نا اپنے ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرو, رائٹ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمپلین ضرور کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرا ایک امپلائی ہے, وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پا رہا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یا اس کو نکال دیں گے میکسیمم, اس کو کہیں گے یار تم تو اچھے ہی نہیں ہو. مگر ہم اس کو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ تم اپنی ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرو. اچھا, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ابھی ریسنٹلی ٹائم مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو میں نے اپنے دماغ پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیا. اب میں اپنے ٹاسکس کے لیے اپنے دماغ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا اور میں غلطیاں کم کرتا ہوں. یہ ایجوکیشن سے آتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 چیزیں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں, میں نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے دماغ میں 10 اور چیزیں چل رہی ہیں. اب میں ہر چیز جوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں. میرے پاس نوٹس ایپ ہیں, آپ کے موبائلز نے آپ کو فری دے دی ہیں, آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ڈیلی ٹاسک ہیں, فار ایگزامپل آپ ان کو جوٹ ڈاؤن کریں.
جیسے جیسے جو ٹیک آف کرتے رہتے ہیں, جیسے جیسے جو فنش ہوتا رہتا ہے, آپ مچ مور پروڈکٹیو ہو جائیں گے ان کمپیریزن ٹو آپ اگر خالی اپنے دماغ میں رکھتے ہیں 4 چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں. تو یہ ساری سافٹ اسکل سے آتی ہیں. ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے کلائنٹ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. جیسے میں ڈینس یو کے ساتھ جب بات کر رہا تھا تو میں اس کو انٹرویو میں بول رہا تھا کہ میرا ایک بہت سیکرٹ ٹرک ہے, آسان سا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ میرے ساتھ بات کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اچھا کلائنٹ ہے, میں اس کو فوراً زوم پہ لے جاتا ہوں. جب میں اس کے سامنے آ جاتا ہوں تو نارملی میں اس کو کنورٹ کر لیتا ہوں. چیٹ پہ کنورٹ کرنا اور آمنے سامنے کنورٹ کرنا از ڈفرینٹ. جب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ آپ کا, جیسے فار ایگزامپل آپ کا کام $25 کا ہے, اس کے لیے آپ یہ سوچو کہ یار میں زوم پہ 45 منٹ خرچوں گا تو میرے لیے زیادہ ہے. مگر آپ یہ تو دیکھو کہ اگر وہ کلائنٹ آپ ریٹین کر لیتے ہو فار لائف ٹائم اس 45 منٹ میں, تو آپ کا کتنا فائدہ ہے. تو یہ بھی اب آپ نے بات کرنی ہے کلائنٹ کے ساتھ, اب آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. ہاں آپ کی اب انگریزی ویک ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اپنی ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگائیں. یہ ساری چیزیں سافٹ اسکل میں آتی ہیں. جو انگریز ہیں وہ بولتے ہیں کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی پرسنالٹی پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, اپنے سافٹ اسکلس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہمیں وہ کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو ریئلائز کرنا ہے. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں فار فری جتنا اویئرنیس پھیلا سکوں میں پھیلا دوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس کے اندر آپ نے لیڈ جنریشن کرنی ہے. آپ کی ایجنسی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایجنسی میں آپ کی سافٹ اسکلس کی کتنی ضرورت ہے. آپ ایک ریئل اسٹیٹ بروکر ہیں, آپ کی جاب ہی سافٹ اسکلس پہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی جان پان منہ میں ڈالیں گے, لٹھے کی شلوار قمیض پہنیں گے, کھیڑی کی چپل پہنیں گے, 1 to 5 کو کک ماریں گے اور جایا کہیں گے بھائی باہر آ. ایٹ دی اینڈ وی آر جنریٹنگ سیلس. بھائی تینوں کیا سی مکان وکھانا, باہر آ جا. تو ایٹ دی اینڈ جو یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے فیلڈ میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. دس از دا بگیسٹ ایکسکیوز وی ہیو. یار تم جسٹ لائک میں اپنے بڑے بھائی کی بات کروں تو وہ ان کی فیکٹریز ہیں PVC بیگس بنانے کی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار تمہارا جو بزنس سیٹ اپ ہے اس میں تمہیں فارمل رہنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو میٹ پیپل. میں نے مزدوروں کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک کام کرنا, مجھے کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی, پرسنالٹی مینٹین کرنے کی. اور لائک وائز بہت سارے لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ یار میرا تو فیلڈ ہی کچھ اور ہے, میرا تو کام ہی کچھ اور ہے, تو ہاؤ آر یو باؤنڈنگ می ٹو ڈو دس. تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ ہم لوگ بات ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا, یہاں پہ ضرورت ہے. ہاں آپ کے بھائی کو ضرورت نہیں ہے اور ان کو یہ ریئلائز ہو گیا, ان کو پتہ ہے, تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. مگر جس فیلڈ میں آپ ہیں, جس فیلڈ کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اگر آپ وہاں پر یہ مس کرتے ہیں, وہاں پہ منہ میں پان رکھ کے زوم پہ بات کرتے ہیں, تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, رائٹ. تو اب یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فیلڈ کیا ہے. ہاں اب میں آپ سے 100% آپ کے بھائی سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اب آپ وہاں پر سوٹ پہن کے چلے جائیں گے نا تو وہ ہنسیں گے آپ کے اوپر, رائٹ. تو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, مگر یہ یاد رکھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آپ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے پاس سافٹ اسکلز نہ ہوں. وہاں پہ سر دھوکے کی گنجائش نہیں ہے. دھوکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ آپ اپنے آپ کو شیشہ نہیں دکھا رہے ہوتے کہ بھائی یہ ضرورت ہے. تو اچھا, یہ دھوکے سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم لوگ اکثر کلائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم لوگ غلطی کے اوپر چھاؤنی ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار نہیں سر, ایکچولی اٹ ہیپنڈ ڈیو ٹو دا لیک ایٹ یور سرورز اینڈ اٹ واز ناٹ مائی مسٹیک. ہم لوگ بڑے اچھے ہیں سافٹ اسکلس میں, بڑے اچھے ہیں کمیونیکیشن میں, لیکن ہم لوگ بات کو گھما کے اس پہ ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگ اسکیپ کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے کہ ہم لوگوں نے کوئی غلطی کر دی ہے بائی اینی مینس, کہ میں نے SEO کا میرے سے رزلٹ نہیں نکلا, میرے سے رینک نہیں ہوا. اور میں پتہ کیا کہتا ہوں, یار گوگل کی اپڈیٹ آ گئی. تو مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے کہا, اس نے کہا کہ یار گوگل کی اپڈیٹ آ گئی, یہ تو تیرا دھندا ہے, تجھے نہیں پتا گوگل کی اپڈیٹ آنی ہے, تجھے نہیں پتا گوگل کی اپڈیٹ سے نپٹنا کیسے, تو آگے مجھے ایکسکیوز دے رہا ہے کہ یار گوگل کی اپڈیٹ آ گئی تو پھر تم ایکسپرٹ کس چیز کے ہو. تو ہم لوگ اس طرح کے ہزاروں لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, جس میں ہم لوگ ایکسکیوز کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یار دس ہیپنڈ ڈیو ٹو نیچرل ڈیزاسٹر, دس ہیپنڈ, گوگل اپڈیٹ ہیپنڈ ایز اے نیچرل ڈیزاسٹر. تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ یہ بھی سافٹ اسکل ہے, اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی. اچھا جی. ہمارے کیونکہ میں سافٹ اسکلس پڑھاتا ہوں, تو جو ہمارے مینیجرز کی, جو مینیجر بنتا ہے اس کی پہلی ٹریننگ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ ٹیکنگ رسپانسبلٹی. میرے انڈر جو ٹیم ہے وہ میری رسپانسبلٹی ہے. اگر میری ٹیم سے آپ پیسے کس چیز کے لے رہے ہو مینیجر کے, مطلب ہمارے مینیجر کا سب سے پہلے میں مینیجر کی ڈیفینیشن کر دوں. مینیجر وہ ہوتا ہے جو ٹیم کو مینیج کرتا ہے, رائٹ.
نارملی مینیجر کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی, وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. تو اگر آپ مینیج نہیں کر رہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں, رائٹ. تو سب سے پہلے ان کو اکاؤنٹیبلٹی سکھائی جاتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جو میرا باس ہے, میرے سے کوئی غلطی ہوگی نا, وہ مینجمنٹ کے سامنے کبھی بھی یہ جا کر نہیں بولے گا یار کر دے انہوں, بندہ صحیح نہیں. آپ نے ہائر کیا, آپ نے ٹرین کیا, 1 سال رکھا ہے, اس کے بعد میں بچے سے غلطی ہو گئی, یو آر رسپانسبل, آپ نے غلط کیا, اس نے نہیں کیا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلی بات. ہاں جی میں جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ پاکستان, اور میں ان کے بیہیویئر سے بھی حیران تھا. وہ پاکستانی ہیں ایک, ان کو ایک لنکس جو آف پیج لنکس ہوتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کے, وہ سیل کیا. اس کی نارملی ہماری گارنٹی ہوتی ہے 2 سال کی, کہ سال سے 2 سال وہ رہے گا گیسٹ پوسٹنگ میں. وہ کچھ مہینے بعد انہوں نے وہ ریموو کر دیا سائٹ والوں نے. انہوں نے مجھے میسج کیا وہ ریموو ہو گیا. میں نے جس سے لیا تھا میں نے اس کو میسج کیا, کیونکہ ہم لوگ بھی آگے لوگوں سے کام دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں, جواب دینا بند کر دیا. اب میں رہ گیا, میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا ہاں جی وہ ہوا یہ کہ اٹ از سپوز ٹو بی 1 ایئر, مگر انہوں نے پہلے ریموو کر دیا. میں یہاں پہ ہوں, آپ بتائیں کیا کرنا. آگے سے وہ پاکستانی ہے, اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ نے مان لیا یہ بہت ہے میرے لیے. میں کہا تو سب سے پہلے تو آپ کو نقصان جھیلنا اور اکاؤنٹیبلٹی لینا ہے نا. آپ اب اس بندے کو, اب میری اس کے ساتھ آگے ڈیل ہو یا نہ ہو, اس کو یہ تو پتا کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں, رائٹ. تو مطلب وہ مجھے بزنس نہ دے یہ سوچ کے کہ یار اس کا لنک جو ہے وہ کامیاب نہیں رہا, مگر وہ کسی کو بیڈ ماؤتھنگ تو نہیں کرے گا میرے بارے میں کہ یار اس سے لوگے تو اس نے لے کر بھاگ جانا. تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی, یہ سافٹ اسکل ہے. ٹھیک ہے, اوکے. موونگ ٹورڈز آر ٹیکنیکل پارٹ, جس میں ہماری دونوں کی کامن انڈسٹری ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اور ایس سی او میں آپ کا زیادہ انوالومنٹ نہیں, لیکن میری ایس سی او میں ہے. میں ای میل مارکیٹنگ اور باقی چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں. تو اصل میں ہمارا یہ جو انڈسٹری ہے نا, بڑی جسے کہتے ہیں بلر سی انڈسٹری ہے. اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں پتہ. پہلی بات تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میرا کمپیٹیٹر کون ہے اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بنانے جا رہا ہوں. کیونکہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ کے زیادہ پروجیکٹس ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں زیادہ پیسہ ہے, تو رادر دین گوئنگ ٹورڈز ڈیجیٹل مارکیٹنگ تم اس طرح کرو ڈیولپمنٹ ایجنسی بنا لو. میرے لیے بھی ڈیولپمنٹ ایجنسی بنانا بڑا آسان تھا, لیکن میں نے نہیں بنائی کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ میں اتنے سال اگر انڈسٹری میں گزار چکا ہوں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ٹو جنریٹ بزنس فار می. بائی ہک اور بائی کروک میں مینیج کر جاؤں گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو یہ بلرنیس ہے کہ یار مجھے نہیں پتہ یہ انڈسٹری کیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ایکچولی کیا ہے. پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر پھر ہر بندے نے اپنی ٹائپس بنائی ہوئی ہیں. آپ بلاگ لکھتے ہیں, آپ اپنی ٹائپس بنا دیتے ہیں, میں بلاگ لکھتا ہوں, میں اپنی ٹائپس بنا دیتا ہوں. اس کے اندر ایکچولی ٹائپس کیا ہیں, اور جو پاکستان میں رہتے ہوئے جو سیکھی جا سکتی ہیں آسانی سے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے تو ہر اسکل ہی سیکھا جا سکتا ہے آن لائن ورلڈ سے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں کوئی مینٹورشپ بھی چاہیے ہوتی ہے لوکلی, جس سے بیٹھ کے ہم تھوڑا سا ایکسپوجر لے لیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ کون کون سی فیلڈز ایسی ہیں جو زیادہ بوم پہ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو تھوڑا سا بہتر ایلیبوریٹ بھی کر دیں. تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن. جو لوگ ڈیٹیل میں اور جو لوگ سیریس ہیں اس جواب کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے, ان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ایک چھوٹی سی کتاب ہے بیسکس آف مارکیٹنگ. سب سے پہلے آپ نے مارکیٹنگ سیکھنی ہے, پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں گے آپ, رائٹ. کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے. سو مارکیٹنگ از اے براڈر ٹرم. جو آپ ایم بی اے میں پڑھتے ہیں, جو آپ ماسٹرز میں پڑھتے ہیں, آپ وہ کتاب بائی کر لو. امین پور بازار فیصل آباد میں بہت ایزیلی, بہت چیپلی اویلیبل ہے. آپ وہ بک لے آؤ, آپ کو پتہ چل جائے گا. مارکیٹنگ اتنی زیادہ براڈ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے ساتھ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. جو کوکا کولا کا ریڈ کلر ہے وہ مارکیٹنگ ہے. اس کو سب کانشیس مارکیٹنگ بولتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں, آپ جہاں ریڈ کلر دیکھتے ہو آپ کو کوکا کولا یاد آ جاتی ہے, وہ مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ ایک سائنس ہے بیسیکلی, جو آپ کو انفلوئنس کرتی ہے, رائٹ. دس از دا براڈ ٹرم. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم لوگوں کا فوکس ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسی ہوتی ہے, جو غلط ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ سوشل میڈیا میں جو مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. آپ جو ایڈز کیمپین رن کرتے ہیں, بیسیکلی دیٹ از آلسو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے مارکیٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو, لوگوں کے سامنے ایڈ لے کر آ رہے ہو. تو سب سے پہلے آپ بیسکس آف مارکیٹنگ سیکھیں. اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ
جب آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں آپ نے اپنی سائٹ کو لے کر آنا ہے ٹاپ پہ, تو آپ کو زیادہ تر 90% لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 چیزیں ہیں, آن پیج اور آف پیج. آن پیج میں یہ ہے کہ میں نے اپنے کی ورڈ اسٹفنگ کر دینی ہے اپنے آرٹیکل میں, اور آف پیج میں یہ ہے کہ تڑا تڑ میں نے بنا لینے ہیں لنک, اور یہ میری SEO ہوگی, رائٹ. جب آپ نے پڑھی ہوگی بیسکس آف مارکیٹنگ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا یوزر ایکسپیرینس بھی میری مارکیٹنگ. جب میں ویب سائٹ پہ لینڈ کرتا ہوں تو میرا پہلا امپریشن ہے وہ بھی مارکیٹنگ ہے. میرا کوئی ہک ہے یا نہیں ہے, جب میں ویب سائٹ پر آتا ہوں مجھے کوئی چیز روکے گی وہاں پر یا نہیں روکے گی, یہ بھی مارکیٹنگ ہے. میں نہیں رک رہا, چرن آؤٹ ریٹ زیادہ ہے, یہ بھی مارکیٹنگ ہے. اس کو کیسے صحیح کرنا ہے. جب آپ بیسکس نہیں سیکھیں گے, آپ ڈائریکٹلی SEO پہ جمپ کر جائیں گے تو پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ. تو آپ کا جو سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ بیسکس آف مارکیٹنگ سیکھیں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو خود آ جائے گی, کیونکہ بیسکس میں آپ کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ سب کانشیس مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, کانشیس مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, لوگ انفلوئنس کیسے ہوتے ہیں. بیسیکلی دماغ ایک بہت بڑی سائنس ہے. آپ لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں, آپ ہر چیز سیکھ لیں گے. جیسے ایک بہت مشہور رائٹر ہے, انہوں نے بولا تھا کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا, نارملی آپ بات کرتے ہیں جب آپ کوئی بزنس پرپوزل لے کر جاتے ہیں, آپ نارملی بات کرتے ہیں کہ یار میرا یہ بزنس ہے, یہ کر لو. آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, نو ون از انٹرسٹڈ ٹو لسن ٹو یو, رائٹ. آپ جا کر یہ جب پوچھتے ہیں نا کہ میں آپ کو ہیلپ کرنے آیا ہوں یا آپ کی بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں میرے بات سننے میں. یہ مارکیٹنگ ہے. یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ بھی کیسے لوگوں کو بات کرنا ہے, مائنڈ کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو یہ سیکھنے کے بعد آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپنے برانڈ کو اوور آل پریزنس بنانی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ہاں بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جن کی نہیں بھی ہے, وہ چل بھی رہی ہیں, وہ ایکسیپشنز ہیں. مگر آپ نے اپنی برانڈ کی پریزنس کیسے بنانی ہے, کلر الائنمنٹ کیسے کرنی ہے, کلر میچنگ کیسے کرنی ہے. اب آپ کو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت تو خود ہے نہیں, آپ کے پاس ہر قسم کی AI سائٹ موجود ہے جو آپ کو ہر چیز کر کے دیتی ہے. آپ اس کو بولو کہ یہ میرا پرائمری کلر ہے, وہ آپ کو سیکنڈری کلر خود بنا کے دے گی. آپ اس کو بولو مجھے کلر بھی سلیکشن نہیں ہو رہی, میرا یہ برانڈ ہے, یہ کرتا ہے, مجھے بتاؤ کون سا کلر چاہیے, وہ آپ کو کلر بتائے گی, وہ آپ کو فونٹ بتائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا لائف بہت آسان ہو گئی, چیزیں آپ کی مدد کرنے میں موجود ہیں, مگر آپ بیسکس آپ نے سیکھنا ہے. جب تک بیسکس نہیں سیکھیں گے, ہاں میں SEO میں آ گیا ہوں, آن پیج کر دیا, کی ورڈ اسٹفنگ کر دی ہے, اس سے کام نہیں بنے گا. تو یہ میرا جواب ہے. جب ہم نے چیٹ پوڈ اسٹارٹ کیا تھا تو پہلا میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا مصطفیٰ احمد زئی کے ساتھ. وہ دن تھا جس دن مجھے بہت مزہ آیا بات کرنے کا, اور آج کا دن ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے گروپ کے لوگ ہی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اور اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں, ورنہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لوگ ہمیشہ اپنا منچن بیچنے کے لیے بتا رہے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے SEO ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو. لیکن مصطفیٰ بھائی نے بھی جو بات کی اور آپ نے بھی جو بات کی, فیلز لائک کہ وی بلانگ ٹو دا سیم پرسپیکٹیو کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور مارکیٹنگ کیا ہے. تو اگر اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو مارکیٹنگ ایک کلا ہے, اور آپ نے اس کلا کو سیکھنا ہے. اور اگر آپ کو کلا آ گیا تو آپ کلاکار بن جائیں گے, میشو سے آپ مارکیٹر بن جائیں گے. اور میرے اسٹانس کے مطابق دنیا میں سب سے بڑا کلاکار ہی مارکیٹر ہوتا ہے, کیونکہ سنگر دیر آر نوٹس جس کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور وہ کلاکار بن جائے گا. کوئی بڑے نوٹ پہ چلا جاتا ہے, کوئی چھوٹے نوٹ پہ اچھا کھیل لیتا ہے تو وہ کلاکار بن جاتے ہیں. اسی طرح کوئی اور کلا ہے جس لائک برش کا پینٹ چلانا ہے. اٹ از ناٹ لائک ٹو سے کہ آپ لوگوں کا کم کلا ہے, اٹ از جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ جو مارکیٹنگ کا کلا ہے وہ سب سے بڑا کلا اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اگلے کی سائیکی کے ساتھ کھیلنا ہے. سب سے زیادہ آسان چیز کہ آپ کو اس کی سائیکی سمجھ کے اس کے اندر اپنی بات سمجھانی اس کو, اور اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا. دس از لائک دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. فار ایگزامپل یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ یار تم مجھے پسند ہو, اور آپ نے اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ یار میں نے تم سے شادی کرنی ہے, اور آپ نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرنا ہے. وہ سارا کچھ آپ کیسے کریں گے آپ کو نہیں پتا. تو آپ کو جب وہ آ جائے گا تو اٹ مینس کہ آپ کلاکار بن گئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ لڑکی کے ساتھ صحیح کر لیتے ہیں معاملہ تو آپ مارکیٹر بن گئے. اٹ واز جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ لڑکی کے پیچھے نہیں جانا, میک ہر
اٹریکٹڈ ٹورڈز یو. اور یہ سارا کچھ تب ہوگا جب آپ کے پاس سافٹ اسکلز اویلیبل ہیں, آپ کی پرسنالٹی اتنی ڈیولپڈ ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. انڈیا کی ایک پولیو کی کیمپین تھی. اوکے. پولیو کے قطرے پلانے تھے. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولیو ایک بڑا ہی برا مرض ہے اور اس کو اویئرنیس پھیلانی تھی. تو مارکیٹنگ کمپنی کو اپروچ کیا گیا. مارکیٹنگ کمپنی نے کہا کہ انڈیا کا, وہ باہر کی کمپنی تھی, انہوں نے کہا جی انڈیا کا سب سے بڑا اسٹار کون سا؟ تو انہوں نے کہا امیتابھ بچن ہے جی سب سے بڑا اسٹار. انہوں نے کہا اس کو لے آؤ. اس کو لے کر آئے, اسے کیمپین بنوائی, اس کو بتایا کہ اس نے آ کے کیمپین کی کہ پولیو کے قطرے پلائیں, دیکھیں بچے آپ کے جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ہوتے ہیں. انہوں نے کیمپین پہ کروڑوں روپے اسپینڈ کیا مگر وہ کیمپین کامیاب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم نے کروڑوں روپے اسپینڈ کیے, امیتابھ بچن کو بھی کافی پیسے دیے اور باقی چیزیں بھی کی, کیا ہوا؟ تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ جس آڈینس کو وہ اپروچ کر رہے تھے اس کو اپروچ کرنے کا طریقہ غلط تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے. انہوں نے دیکھا تو ان کو ریئلائز ہوا. پھر انہوں نے ایک اور کیمپین چلائی. اس میں کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے امیتابھ بچن کو ہی لیا, مگر اس بار امیتابھ بچن ایسے بول رہا ان کے ساتھ, پولیو کے 2 قطرے پلانے ہیں, انفورس کر رہا ہے. وہ جو مارکیٹ تھی نا جس کو وہ آڈینس کر رہے تھے, وہ ایجوکیشنل مارکیٹ نہیں تھی جہاں پہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بینیفٹس دے رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا تم کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے. وہ انسٹرکشنل آڈینس تھی. وہ امیتابھ بچن کو دیکھتے تھے ایز این آئیڈل. امیتابھ بچن نے کہتا ہے تو کہتا ہے, رائٹ. جب انہوں نے ریسرچ کی, ان کو پتہ لگا کہ بھائی ہم غلط آڈینس کو غلط طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں. اب آپ اس میں سائنس دیکھیں نا کہ ایک عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ یار سب بڑا سٹار لے لیے, کروڑوں روپیہ لگا لیے, کیمپین کامیاب نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ ساڑھے نہ ہونا. مگر انہوں نے ریئلائز کیا, انہوں نے مارکیٹ اسٹڈی کی, اور مارکیٹ اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ انسٹرکشنل مارکیٹ کو ہم تو ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اصل میں جب ہم کسی گورے کو بیچتے ہیں نا اپنی سوشل میڈیا کیمپین یا گوگل ایڈس کیمپین, اور جب ہم کسی لوکل کو گوگل ایڈس کیمپین بیچتے ہیں تو اس کا فرق ہی یہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ میری ٹارگیٹیڈ آڈینس تمہیں پتہ ہے, گورا کہتا ہے, اور اگر میری ٹارگیٹیڈ آڈینس تمہیں پتہ ہے تو وہ کیا ہے, تم میری ایڈ سے ہی چلا دو گے. لیکن یہاں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مینو دسو کنے لوگوں کو میرا میسج نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہی کیمپین میں یہی ریزلٹس میں فرق ہے. دیر واز اے کیس اسٹڈی بیک ان 2018 کہ انڈین ایک بندے نے فیس بک ایڈ سے 28,000 روپیہ لگا کے 2.5 کروڑ روپے کا ریونیو نکالا ای کامرس میں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ میری ٹارگیٹیڈ آڈینس کیا ہے اور میں نے کتنی ایکوریٹ ایڈ چلانی ہے. کیونکہ دیکھیں نا فیس بک اور گوگل ایڈس آپ سے اتنے زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں ٹارگیٹیڈ ایڈ کے. وہ کیوں چارج کر رہے ہیں؟ اٹ مینس کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اس تک میں نے پہنچانا ہے اس کو, تو الٹیمیٹلی مجھے زیادہ پیسے چارج کرنے کیونکہ اس کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. جب آپ 10,000 روپے لگا کے 50,000 لوگوں تک آپ کا میسج آ رہا ہے, اٹ مینس کہ ان کے اوپر سے گزر گیا. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس کی الٹیمیٹلی اویئرنیس کم ہے. کیونکہ جو لوگ اویئرنیس چلا رہے ہیں, جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ہی بات کر رہے ہیں کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھو, ایس سی او سیکھو, ای میل مارکیٹنگ سیکھو, ان ساری چیزوں کی آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے ایس سی او کر لو. ایس سی او میں اب آپ نے جیسے مینشن کیا آن پیج ایس سی او, آف پیج ایس سی او, ٹیکنیکل ایس سی او کی بات ہی نہیں آپ نے کی. انہوں نے پکڑ کے بیٹھ دینا, کنفرم کر لینا ہے بھائی ٹیکنیکل ایس سی او تو ہوتی نہیں, قاسم تو غلط پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بات نہیں کی. ہم لوگوں کا ابھی میں ریسنٹلی سعودیہ گیا ہوا تھا تو میں نے اپنے وہاں سے جتنے کلائنٹس کنورٹ کیے نا اس کے اندر میری صرف ایک ہی سائنس تھی. وہ کیا تھی؟ میں بیسک آڈٹ کرتا تھا ان کے بزنس کا. بیسک آڈٹ کر کے میں ان کو پریزنٹ کر رہا تھا کہ یار یہ آڈٹ ہے, یہ تمہارے مسئلے مسائل ہیں, ان مسئلے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے آئی ایم دا سولوشن. پرائسنگ نہیں ہے, پیکیج نہیں ہے, میں کچھ نہیں ان کو کہہ رہا کہ یار یہ مجھے اتنے پیسے دے دو. میں ان کو کہہ رہا ہوں دس از دا مومنٹ جہاں پہ تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میں تمہیں سولوشن دے دوں گا تمہارے ان مسئلوں کا, کیونکہ یہ مسئلے بھی تمہیں کسی نے نہیں بتایا میرے علاوہ. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی مارکیٹنگ کے ساتھ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی ہم لوگ دفتر میں بیٹھے کر رہے تھے, وہ تھی جی ای میل مارکیٹنگ. یہ ایک مجھے لگتا ہے ایسی ایک ان سین چیز ہے جس کو ہم لوگوں نے کبھی پرائیورٹی نہیں دی. بلیو می کہ
فیصل آباد میں شاید آپ دوسرے بندے جن سے میری بات ہو رہی ہے ای میل مارکیٹنگ کے اوپر. لاہور چلے جاؤں یا اسلام آباد چلے جاؤں تو وہاں پہ پھر 2-4 لوگ مل جاتے ہیں, لیکن وی لٹرلی ڈو ناٹ نو ای میل مارکیٹنگ کیا ہے اور ای میل مارکیٹنگ کا انفلوئنس کیا ہے اور وہ کتنی دور تک جا سکتی ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے. تو پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا ہلکا سا سمجھائیں ای میل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا جیسے میں نے وہ کہا کہ کہاں تک جا سکتی ہے, کیا انفلوئنس ہے, یہ بھی بتائیں. اور پھر تھوڑی سی ڈائریکشن دکھائیں ہماری آڈینس کو کہ ای میل مارکیٹنگ میں اگر آپ فار ایگزامپل میرا ایک ای کامرس بزنس ہے تو مجھے ای میل مارکیٹنگ کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے, اور میرا اگر ایجوکیشنل بزنس ہے بینگ اے ٹریننگ سینٹر, مجھے ای میل مارکیٹنگ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جی, تو ایک بہت بڑا انفلوئنسر ہے, وہ بات کر رہا تھا کہ اگر میرے سے سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے بولا جائے کہ میں ایک چیز رکھ سکتا ہوں تو میں کیا رکھوں. تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے کلائنٹس کی ای میلز رکھوں گا بس. تو اس نے پھر آگے اس کو ایلیبریٹ کیا, اس نے کہا اگر میرے پاس ان کے ای میلز ہیں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس وہ کلائنٹس ہیں. اب بات آتے ہیں ای میل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. دیکھیں, آپ چاہے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ یا باہر دیکھ رہے ہیں, موبائل فون بیسٹ میڈیم ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. مگر موبائل فون کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو انسٹنٹلی کال آتی ہے نا, اور وہ بھی کولڈ کال آتی ہے, تو آپ نے وہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, اس سچویشن میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ویدر شوڈ آئی گو اہیڈ لسن ٹو دس پرسن اور ناٹ, رائٹ. تو جیسے پاکستان کا مجھے اندازہ نہیں ہے ابھی, مگر یو اے میں آپ کو ہر روز کم سے کم 3-4 کولڈ کالز آتی ہیں اور آپ کو ان کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے, وچ از اندر ایشو. ای میل مارکیٹنگ کیونکہ آپ کی کنوینئنس پہ ہوتی ہے. آپ کو ایک ای میل آ گیا, آپ کو ایٹ دا انسٹنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرنا, آپ اس ای میل کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, آپ اس ای میل کو انالائز کر سکتے ہیں. تو اس لیے ای میل مارکیٹنگ زیادہ کنوینئنٹ ہے میرے لحاظ سے. اب ہوتی کیا ہے, دیکھیں جیسے آپ کا موبائل فون ہے اس پہ میسج آتے ہیں, ایسے ہی آپ کی ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہوتی ہے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جب ای میل مارکیٹنگ پڑھانا شروع کی 1 سال پہلے, تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ آپ پڑھا رہے ہیں تو یہ کتنا عرصہ جائے گی. میں نے کہا ابھی تو شروع ہوئی ہے پاکستان میں, ابھی تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ آپ کا ای میل ہونا چاہیے, اور وہ بھی میرے خیال لوگوں کو نہیں پتہ. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ای میل مارکیٹنگ کہاں تک جائے گی, کیونکہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی از گوئنگ ٹو بی دا اسٹرانگیسٹ تھنگ ان دا فیوچر. رائٹ. آپ کے فون سے زیادہ لوگ آپ کی ای میل کو پریفر کریں گے, کیونکہ ایک تو ای میل میں آپ کو کنوینئنس آف ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ جب مرضی اس کو رپلائی کر دو اور جب مرضی ای میل پڑھ لو. دوسرا یہ کہ آپ کو انسٹنٹ ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی پڑتی. تو ای میل مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کو مارکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں اور یا ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ای میل مارکیٹنگ کا بیسک رول یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے تاکہ وہ ای میل کو پڑھیں. ای میل مارکیٹنگ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک کولڈ ایک وارم. کولڈ ای میل وہ ہوتی ہیں جس میں آپ اس بندے کو نہیں جانتے, یا پھر اس بندے کی جو جیسے فار ایگزامپل میں نے لنکڈ ان پہ اپنا ای میل دیا ہوا ہے. اب اگر میں نے دیا ہوا ہے اور وہ پبلک ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے, رائٹ. اب مجھے کوئی وہاں سے ای میل کرتا ہے تو وہ کولڈ ہوگی, مگر میری اجازت سے کولڈ ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے میں جواب دے رہا ہوں جو شاید کمنٹ کر دیں کہ کولڈ ای میل انلیگل ہے یا نہیں کرنی چاہیے. تو لوگوں نے پبلکلی ای میل دیے ہوتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ ان کو ڈائریکٹلی نہیں جانتے اس لیے ہم اس کو کولڈ ای میل بول رہے ہیں. دوسری وہ ای میل ہوتی ہیں جس میں آپ کے کلائنٹ نے آپ کی ویب سائٹ میں یا بزنس میں انٹرسٹ شو کیا ہوتا ہے. وہ آئدر لسٹ بلڈنگ سے کیا ہو, آپ کے پاپ اپ ای میل کلیکٹر سے کیا ہو, آپ کی کوئی پروڈکٹ پرچیز کیا جس میں اس نے ای میل دیا, یا کوئی بھی ایسی چیز کی ہے جس سے اس کا اور آپ کا ایک ٹچ پوائنٹ بنا, رائٹ. اس کے بعد میں آپ کے پاس ای میل آ گیا. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے, رائٹ. دیکھیں, مارکیٹنگ کا ایک رول ہے, اگر آپ کو جیسے ملکنگ کی جاتی ہے نا کاؤ کی, گائے سے دودھ نکالا جاتا ہے, اگر آپ اپنے کلائنٹ کی پہلی ٹرانزیکشن کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ اپنا لاس کرتے ہیں. پہلی ٹرانزیکشن تو بیس ہوتی ہے, اس کے بعد میں ملکنگ شروع ہوتی ہے, رائٹ. ہاں, اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے سروسز سے سیٹسفائڈ ہے تو ہوتا یہ ہے, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں سیلز میں کام کیا کرتا تھا, اور یہ جیسے یہاں پر پاکستان میں جیز ہے, موبلنگ جیز یا وارد یا یو فون ہے, یو ای میں اتصالات کے نام سے ایک کمپنی وہ ہوتی تھی, اس میں کام کرتا تھا. تو اتصالات میں ہم کافی سارے پروڈکٹ سیل کرتے تھے. تو جب میرے پاس کسٹمر آتے تھے تو اچھا, میں ادھر ایک اچھا سیلز پرسن تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت کچھ سیل کرتے تھے, ہم لوگ ٹی وی بھی سیل کرتے تھے اور بہت کچھ سیل کرتے تھے, کسٹمرس کو پتہ ہی نہیں تھا.
رائٹ, اویئرنیس نہیں تھی. تو کوئی نیا کسٹمر آیا, میں کیا کرتا تھا کہ میں ان کی پروفائلنگ کرتا تھا. پروفائلنگ سے مراد یہ ہے کہ میں تھوڑا بہت سوال جواب کر لیتا تھا, اور یہ سب سے بڑا لیک ہے ہمارے آج کل کے, سوال نہیں کرتے, ڈرتے ہیں کہ سوال یار کر لیا تو اگلا بندہ چڑھ نہ جائے. اچھا وہ آیا, جی میں نیا آیا ہوں یو اے میں, مجھے نمبر چاہیے. ارے ویلکم, آپ نئے آئے ہیں, اچھا کیسا چل رہا ہے, موسم کیسا ہے, کہاں سے آئے ہیں, اچھا آپ نئے آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ چیزیں بھی خرید رہے ہوں گے, آپ کو اس چیز کی بھی ضرورت. اب جو میری چیز ہے, جیسے میں ٹی وی بیچ رہا ہوں, میں فون بیچ رہا ہوں, میں ٹی وی کنیکشن بیچ رہا ہوں, وہ لینے موبائل آیا, میں نے اس کو 4 چیزیں ساتھ بھیج دیں. میں نے کیا اس کے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں, میں نے اس کو کنوینئنس دی, رائٹ. تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ای میل مارکیٹنگ آپ کہاں یوز کر سکتے ہیں. آپ کا کلائنٹ ہے, اس نے آپ سے آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں, اس نے آپ سے ایک پروڈکٹ خریدی, جرابیں خرید لی, جرابیں آپ سے خرید لی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جرابوں کے ساتھ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں, اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ای میل کریں, آپ کہیں بھیا آپ نے جرابیں خریدی ہیں, اس کا مطلب آپ جوتے بھی پہنتے ہیں تو جرابیں خریدی ہیں, ہم جوتے بھی بیچتے ہیں, یا آپ نے جوتے خریدے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کمال کی پالیسی ہے جو آپ ان کو, آپ کے جوتوں کو چمکا کے رکھے گی. یہ ای میل مارکیٹنگ جس میں آپ کلائنٹ کو جانتے ہیں. دوسری یہ ہے کولڈ ای میل, جس میں آپ ایک جیسے ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے یہاں پہ, زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا, یا واٹس ایپ مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ سروسز ہیں اور آپ ہماری سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں پھر لوگ اگر آپ کو رپلائی بیک کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں. ہاں, اب کمنگ بیک کہ ای میل مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے سوال کیا تھا. دیکھیں ای میل مارکیٹنگ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, فیس بک ہے آپ کا پیج ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے میرے فیس بک پیج کو لائک کر دیا اس کو میری ہر پوسٹ جائے گی. یہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ الگوریدم میں ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ نے کتنے پیجز ایسے آج سے 3 سال پہلے لائک کیے ہیں جن کی ایک بھی پوسٹ آپ کو اب شو نہیں ہوتی, رائٹ. تو آپ نے جو 3 سال پہلے قاسم بھائی ایک لیدر بزنس کو لائک کیا ہوگا, جو آپ سوچتے ہوں گے یار ان کی کمال پروڈکٹس ہیں, میں فیوچر میں ضرور خریدوں گا, وہ آج آپ کو شو نہیں ہو رہی. انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اور انہوں نے وہ اپنی پوسٹ لگا دی ہے, وہ آپ تک پہنچی ہی نہیں. حالانکہ آپ اس بزنس کے فین تھے 3 سال پہلے, اور اگر آپ کو وہ دوبارہ پوسٹ شو ہوتی تو آپ نے کہنا تھا یار میں نے اس کی خریدنی ہے, مگر دے ور ناٹ ویزیبل. تو کیا ہوگا کہ اگر اسی بزنس نے آپ کی 3 سال پہلے ای میل کلیکٹ کی ہوتی تو وہ آپ تک ڈائریکٹ رسائی کر سکتے, وہ آپ کو سینڈ کر کے بتا سکتے کہ بھائی جی میں نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر دی, وہ یہ ہے. تو ای میل مارکیٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غائب نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ ویزیبل رہتے ہیں. اور اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ای میل کوئی نہیں دیکھتا تو یہ آپ کو ہی لگتا. ای میل آج کل جو ہے ہر کوئی دیکھتا ہے, ہر بندے کا پرائمری ای میل ہوتا ہے. ہاں, اب آپ کا ٹائٹل کیسا ہے کہ وہ اس کو امپریس کر دے اوپن کرنے کے لیے, یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک الگ سٹوری ہے, اس کے اوپر تو ٹریننگ ہوتی ہے پراپر. مگر یہ ہے کہ ای میل مارکیٹنگ بہت انفلوئنشیل ہے, بہت کام کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ای میل جو ہے نا, وہ اگر آپ ای میل کے اوپر $1 اسپینڈ کرتے ہیں نا ایک ای میل کے اوپر, تو آپ کو ریٹرن ایزیلی 10x آ سکتا. یہ اس کا ایک الگوریتم ہے. میرا آڈینس کا ڈیفینیٹلی سوال ہوگا, کیا ای میل مارکیٹنگ ہر بزنس پہ اپلیکیبل ہے؟ اچھا, ہر بزنس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا بزنس, ہاں نیچر پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے. جیسے آپ کا تعلق ہی اس آڈینس سے ہے جس کا, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں, وہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں, وہ بیوٹی پروڈکٹس سیل کرتے ہیں اور وہ ہول سیلر ہیں, بیک اینڈ پہ وہ سیل کرتے ہیں. تو میرے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, جیسے میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں نا, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈیجیٹل پریزنس نہیں ہے آپ کی. وہ کہتے ہیں ہماری ڈیجیٹل پریزنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں جتنے ہول سیلر ہیں نا جن کو میں دیتا ہوں, کیونکہ وہ بیک اینڈ پہ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں ہیں, اور ہمیں وہ ایک ہی بندہ ہے جو ڈفرینٹ برانڈس کی نا پروڈکٹ, کیونکہ وہ اس بزنس کی سائیکی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ ایک برانڈ کو فیمس نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ کمپیریزن بائنگ ہوتی ہے. کمپیریزن بائنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بشرا برانڈ ہے, ایک اکسا برانڈ ہے, ایک سدرا برانڈ ہے, وہ دیکھتے ہیں یہ کتنے کا ہے, 100, 150, 200, اچھا مجھے 150 والا دے دو, حالانکہ پروڈکٹ ایک ہی ہوتی ہے. وہ بتا رہا تھا مجھے. تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ سینیریو ایسا ہے کہ وہ سارے مجھے جانتے ہیں, ہماری بیک اینڈ ہوتی ہے, بیک ڈور ہوتی ہے, اس میں اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ویب سائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی بزنسز ایسے ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹلی ضرورت نہیں ہوگی, مگر اگر آپ کا ایسا بزنس ہے جہاں پر آن لائن پرچیز ہوتی ہے, آپ کا ایسا بزنس ہے جہاں پہ آپ کے کلائنٹ کو آن لائن دنیا سے تعلق رکھنا ہوتا ہے,
اور اگر آپ کا ایسا بزنس ہے جہاں پہ آپ کی آڈینس تھوڑی سی ویل ایجوکیٹڈ ہے یا ان کی کلاس میڈیم ٹو ہائی ہے, وہاں پہ 100% ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اوکے, گیو می سم اسٹیپس ٹو بیکم اے ڈیجیٹل مارکیٹر. آئی ایم اے نائف, آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مجھے آج آپ نے بتا دینے ہیں جو اسٹیپس وہ میں نے فالو کر لینے ہیں, اور آپ نے وہ مجھے ٹینیور بھی بتا دینا ہے. مطلب اٹ کین بی ویری, کوئی 2-3 ماہ کی کھڑکی رکھ کے مجھے بتا دیں کہ اتنی دیر میں یہ اسٹیپس فالو کر کے میں یہ بن جاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ دن میں 2 گھنٹے دے سکتے ہیں, آپ 10 گھنٹے دے سکتے ہیں, آپ کے 4 بہن بھائی ہیں, آپ کی مختلف سچویشن ہو سکتی ہے. یہ ساری سچویشن چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں. یہ میں آپ کو ایز اے نو وائس بتا رہا ہوں. اوکے, چیٹ جی پی ٹی کو بولیں بھائی میرا نام ہے قاسم, میرے 3 بہن بھائی ہیں, مجھے گھر کی ساری گروسری کرنی, اس کو ایکسپلین کریں. رائٹ. بھائی ٹائم میرے پاس بہت کم ہے, 2 گھنٹے ہیں میرے پاس, مجھے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بیسس بتا دو. ٹھیک ہے, اپنی سینیریو دیں, اس کو بتائیں کہ میں اتنے دن میں سیکھ سکتا ہوں. مطلب میں سلو لرنر ہوں. ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ سلو لرنر ہو, اور میں سلو لرنر ہوں, مجھے چیزیں جلدی نہیں آتی. میرے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے, مجھے جو ہے نا وہ اسٹیپس بتا دو کہ میں نے کیسے سیکھنا ہے. وہ آپ کو ایسا کسٹم, کیونکہ یہاں پہ تو میں ایک بتا سکتا ہوں نا, وہ آپ کو آپ کے مطابق کسٹم پلان بتائے گا کہ بھائی سیکھنا کیسے ہے. وہ آپ کو کتابیں بتا دے گی, وہ آپ کو یوٹیوب چینلز بتا دے گی. ہاں تھوڑے بہت پرانے ہوں گے کیونکہ ان کا ڈیٹا بیس تھوڑا پرانا ہے. وہ آپ کو ہر چیز بتا دے گی 1 by 1. پہلا اسٹیپ یہ کرنا. جب آپ کے پاس چیزیں آ گئی تو قاسم بھائی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, مجھے نا دوست فون کرتے ہیں کیونکہ میری ریلز دیکھتے ہیں نا, تو وہ یار وہ والی ویب سائٹ کیسی. اب میں روبوٹ تھوڑی ہوں کہ مجھے ہر ویب سائٹ یاد ہو, تو مجھے فون کرتے ہیں. آپ کچھ دوست ایسے ہیں جن کو میں نہ نہیں کر سکتا, وہ فون کرتے ہیں یار وہ آپ نے نا ایک دفعہ سال پہلے ایک ویب سائٹ بتائی تھی جس میں یہ ہوتا تھا. مجھے کیا پتا اتنی پرانی بات میں کس طرح یاد رکھوں. تو میں ان کے ساتھ فون پہ ہوں. میں کہا اچھا وہ کیا کرتی ہے. وہ یار وہ پاسپورٹ سائز فوٹوز بنا دیتی ہے, میک پاسپورٹ سائز فوٹوز آن لائن فار فری. میں لکھ رہا ہوں گوگل پہ, ان کو نہیں بتا رہا, وہ سامنے میرے سائٹ آ جائے گی. اچھا تم چلے جاؤ اس ویب سائٹ پہ, کٹ آؤٹ پرو اس کا نام ہے, کر لو. ان کو یہ پتا ہے کہ میرا جو ہے وہ سپر کمپیوٹر لگا ہوا. میں نے سب سے پہلے آپ کو انٹرنیٹ سے پوچھنا آنا چاہیے. تو آپ نے سب سے پہلا اگر آپ میرے سوال دیکھیں نا میرے ان باکس میں, آپ کو ہنسی آئے گی. ایسے سوال جو میں اکثر کرتا ہوں فن کے لیے, کہ کسی نے مجھے اپنی ٹرائی میں انگلش میں لکھا ہے نا, میں اس کا وہی انگلش والا گوگل پہ لکھتا ہوں, وہی اس کو جواب دیتا ہوں, اسکرین شاٹ لیتا ہوں, اس کو سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ بھائی یہی سوال تو نے گوگل سے کیا ہوتا نا, تجھے جواب مل جانا تھا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز میں اوپن کریں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین SEO اینڈ SMM, رائٹ. کسی سے نہ پوچھو بھائی, گوگل پہ جاؤ, چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ, اس سے پوچھ لو, وہ آپ کو بتا دے. تو سب سے پہلا اپنا قبلہ ٹھیک کرو, رائٹ. یہ ایک نو وائس کا سب سے پہلا جواب ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی بھی مینٹر کو فالو کر سکتے ہیں تو اس کو فالو کریں. کوئی غلط نہیں ہے قاسم بھائی, جو آج مینٹر کھڑا ہوا ہے نا یہاں پہ, اس نے کچھ نہ کچھ کمایا ہوا. ٹھیک ہے. تو مطلب گوگل کا تو یہ حال ہے کہ گوگل کے اپنے انجینئر جو ہیں وہ جو اس کے رینکنگ فیکٹرز آج بتاتے ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ ہیں جو آج سے 3 سال پہلے بتاتے تھے. تو آپ یہ کہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ گوگل کے بارے میں یا SEO کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ ویریبل پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. ایک بندہ رکھ لیں, 2 بندے رکھ لیں جن کو آپ فالو کریں, ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. بندے زیادہ رکھنے میں بھی اعتراض نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کنفلکٹ کر جاتی ہیں. اگر آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ آتی ہے تو آپ زیادہ کو فالو کریں. میں اس کو پریفر کروں گا, آپ 15 لوگوں کو فالو کریں. ہاں جہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ لیٹس سے ایک بندہ کہتا ہے .com ڈومین صرف .com ہونی چاہیے, اور ایک بندہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بنا لو, TLD کو کوئی فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پہ. اب آپ کیا کرو گے, اس میں ایک چیز چوز کر لو جو آپ کو بہتر لگ رہی ہے. کانفلکٹس میں ایک چیز چوز کر لو, ویسے فالو کرو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نا ایک بیس آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں دبئی میں نیا آیا تو مطلب میں نے پلان نہیں کیا تھا کہ اتنی لمبی ہو جائے گی پوڈ کاسٹ. اچھا میں دبئی میں نیا آیا تو میں اپنا لائسنس بنوانے گیا یا ID بنوانے گیا, تو میں بیٹھا ہوا تو میرے ساتھ ایک بنگالی آ کے بیٹھا, تو اس نے نا جو انسپیکٹر تھا اس سے عربی میں بات کی کیونکہ وہاں پہ عربی, تو وہ بڑی زبردست قسم کی عربی بولا. میں نے اسے بولا یار تم عربی جانتے ہو؟ کہتا ہاں. تو اس سے میں پہلے بات کر چکا تھا تو وہ مجھے پتا تھا کہ 1 مہینہ پہلے آیا. میں نے کہا تم 1 مہینہ پہلے آئے ہو, یہ کیسے پاسبل ہے کہ تمہیں عربی آتی ہو؟ میں مسلمان ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, مجھے عربی پڑھنی آتی ہے, مجھے نہیں 1 مہینے میں عربی ہے. تو
تو کہتا مجھے نا جس روم میں انہوں نے ڈالا وہ سارے عربی بولتے ہیں, اگر میں عربی نہ بولتا میں سروائیو نہ کر پاتا, میں نے سیکھ لی. تو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈال لیں. جم اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب آپ دوسرے باڈی بلڈرز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر وہ انرجی آتی ہے کہ بھائی میں نے بھی اٹھانا ہے, قاسم بھائی کیسے یہ 40 کلو کا اٹھا رہے ہیں, میں نے بھی اٹھانا ہے یا وہاں تک پہنچنا ہے. اپنے آپ کو ماحول میں ڈال دیں, گروپس جوائن کر لیں, فالوورز دیں. جب آپ ان کے وہ ڈالرز والے اسکرین شاٹ دیکھیں گے نا آپ کے سینے میں آگ لگے گی, یار یہ بھی تو انسان کا بچہ ہی ہے نا, یہ بھی باتھ روم میں جا کے وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں رائٹ. اگر وہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مطلب سب سے پہلے آپ بیسس دیکھ لیں چیٹ GPT سے, پھر آپ اپنے آپ کو ماحول میں ڈال لیں, گروپس جوائن کر لیں. اٹس اے تھورو پروسیس. اگر آپ لانگ ٹرم کامیابی چاہتے ہیں اٹس اے تھورو پروسیس. اگر آپ بات کریں گے کہ یار میں اس لڑکے کو جانتا ہوں, اس نے تو 2 مہینے پہلے کام سٹارٹ کیا تھا, آج وہ 1 کروڑ روپیہ مہینہ کماتا ہے, تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. آپ جب 100 میں سے 1000 میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے نا تو آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. جتنے بھی اسکرین شاٹس آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ہزاروں میں سے ایک لوگ ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں, $2,300 پر منتھ اگر آپ کماتے ہیں یا اس سے زیادہ تو آپ دنیا کے پوری دنیا کے ٹاپ 1% میں سے ہیں. پوری دنیا کے ٹاپ 1% امیر ترین لوگوں میں سے ہیں آپ, اگر آپ $2,300 سے اوپر کماتے ہیں. تو یہ نہ دیکھیں کہ بھئی وہ ایکسیپشنل کیس آ گیا, اس کی 15 لوگوں نے شیئرنگ کر دیا, آپ کی پوری فیڈ پہ وہ بندہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار لوگ تو ایسا کما رہے ہیں. یار چھڑ دے انہوں, آپ اپنا دیکھو, آپ ان لوگوں کو بھی دیکھو جو آپ سے بھی لو لیول پہ ہیں, جو کچھ کر نہیں رہے. تو اپنے آپ کو جیلس کرو مگر پروفیشنلی جیلس کرو. یہ نہ کرو کہ اپنے آپ کو مار دو, کوڑ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خون جلا لو, ویسے نہ کرو. یہ میری ایڈوائز ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بہت پیاری ایڈوائزز ہیں, اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جب سے میں نے اس فیلڈ کو شروع کیا تو میرے پاس مینٹورس کی کمی تھی اور میرے پاس وہ لوگ نہیں تھے. یہی بات مدثر بھائی اور میں بھی کر رہے تھے کہ اس ٹائم پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لوگ آپ کو نہیں پش کر سکتے تھے, لیکن آج آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز جو میں اپنی طرف سے آپ کو دوں گا کہ سرچ از این آرٹ اینڈ ایوری ون ڈزنٹ بورن این آرٹسٹ. اگر آپ کو سرچ سیکھ لی آپ نے, اگر آپ کو سرچ کرنی آ گئی, اگر آپ کو سرچ کے فلٹرس چلانے آ گئے, سرچ کو کس طرح سے کرنا ہے, جسٹ لائک چیٹ GPT سے میں ایک پوری برانڈنگ کٹ بنا لیتا ہوں. میرا گرافک ڈیزائنر پورا 3 دن لگا دیتا ہے برانڈنگ کٹ بنانے میں لگاتا ہوں 5 منٹ, وہ لگاتا ہے 3 دن. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی سیٹسفیکشن ہے کہ بھائی میں 3 دن جو لگا رہا ہوں میں نے بڑا حلال کام کیا. میری سیٹسفیکشن یہ ہے کہ یار وہ اس کام کے لیے بنا ہے چیٹ GPT, میں اس سے وہ کام لے لوں. تو سرچ از این آرٹ اینڈ ایوری ون ڈزنٹ بورن اینڈ آرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی وہ کلا نہیں سیکھ سکتا جو کہ سرچ کا ہے. سو سیکھیں, جتنا زیادہ گوگل کے ساتھ فرینڈلی ہوں گے آپ کو اتنی زیادہ چیزیں آئیں گی. مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لیا ہوا ہے اور بہت زیادہ باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں چل رہی ہیں. تو ایک چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ پوڈ کاسٹ میں کرنٹ افیئرس کی لاسٹ میں بات کرتے ہیں, تو ایک بات کر کے ہم اس کو سم اپ کر دیتے ہیں. ایک بات جو مجھے بتا دیں کہ جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یار جب میں 6 مہینے بعد آتا تو حالات خراب سے خراب ہوئے ہوتے ہیں, بدتر ہوئے ہوتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک, جیسے میں اکثر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری قوم کو شاید آج ابھی نہیں لیکن 5 سال یا 10 سال بعد بدل دے گی. تو کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو ہماری کرنٹ سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کرنٹ سچویشن تو چلتی ہی رہنی ہے, یہ بدتر ہو رہی ہے, یہ بہتر ہوگی بھی, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از دا مسنگ فیکٹر. یہ اگر ہماری قوم میں آ جائے گا تو ہم لوگ شاید ایک بہتر قوم بن جائیں گے اور ہمارا ملک ترقی پہ جانا شروع ہو جائے گا. ایتھکس کی بہت کمی ہے, اور ہم وہی لوگ ہیں جو عرب ملکوں میں جا کے ڈنڈے کے نیچے آ کے بڑے زبردست ایتھکس دکھاتے ہیں. تو بس ڈنڈے کے بغیر وہ کام شروع کر دیں, رسپیکٹ دینا شروع کر دیں. جہاں پہ ایک چیز بنتی ہے وہاں پہ لیں, جہاں پہ نہیں بنتی زبردستی زیادہ. بس یہ سارے کہتے تو ہیں, میں بھی کہتا ہوں, لیکن ان کو سمجھائیں کیسے؟ کوئی ایک ہمیں کوئی اگزامپل دیں اپنی, جس طرح آپ دبئی رہ رہے ہیں, کوئی ایک چیز بتائیں. جس لائک ڈنڈا ہمیں پڑتا ہے وہاں جا کے, میں نے خود دیکھا ہے, تھوک نہیں پھینکنا بھائی جان, 200 درہم آپ کو فائن ہو جانا ہے. تو یہاں تو ہمارے ماشاءاللہ دیواریں بھری ہوئی ہیں پان سے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڈی سرکار ساڈے واسطے کر دی گئی ہے. ان کی سرکار بھی تو دیکھیں نا, کیمرہ لگا کے پھر رہی ہے, جو فٹ پاتھ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو فائن ہو جاتا ہے. ان کی سرکار تو انہیں نہیں چھیڑتی آگے, نہیں سائڈ پہ وارڈن لگاتے ان کو, نہیں سائڈ پہ چلڑ کھڑا کرتے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس کی کمی ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے بھی بہت سارے کلیمز ہیں. تو کوئی ہمیں ایک ایسی ایگزامپل دیں کہ یار ایسا ہو تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بدل سکتی ہیں. یا
اوکے ٹھیک ہے, اچھا کوشچن ہے. اس کا میں آنسر ایسے کروں گا کہ میں نے اپنی لائف کا یہ نچوڑ نکالا ہے قاسم بھائی کہ وٹ ایور یو گیو یو ریسیو. ٹھیک ہے, تو مجھے نا میں اس قابل نہیں ہوں, مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا, پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. ایک لیول پہ آ کے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ایک لیول پہ آ کے اس کے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. رائٹ, امپورٹنٹ ہوتا ہے سیٹسفیکشن. آپ رات کو سو رہے ہیں, آپ خوش سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے, جو ملینئرز بھی نہیں کر پاتے. رائٹ, کئی ملینئرز ہیں جو سیٹسفائڈ نہیں ہیں, کچھ کھا نہیں سکتے. کئیوں کے نام میں نہیں بولوں گا, اٹھا کے نہ لے جائیں, پر بات یہ کہ وہ ان کو ایک سبزی ہے جو صرف وہ کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کوئی اور چیز نہیں کھا سکتے, ٹالریٹ نہیں کرتا ان کا اسٹمک. تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں رزق کی صورت میں, سیٹسفیکشن کی صورت میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر مجھے یہ سیٹسفیکشن ملی وہ اس لیے ملی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں لوگوں کو آرام دوں. لوگوں کو آرام دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی جو لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرے. جیسے فار ایگزامپل, اب یہ اسی کی ایگزامپل ہے, جیسے میں جا رہا ہوں سڑک پہ, میں نے دیکھا ایک وٹا ہے جو اب آپ اگر اس کو اس سینس میں لو کہ اگر یہ ہٹاؤ گے آپ کو ثواب ملے گا, تو لوگ ثواب کا اس لیے وہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کدوں ملے گا, مریں گے تو دیکھیں گے. آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ ہٹاؤ گے نا اور وہ کسی کے لیے آسانی پیدا کر رہا, تو آپ کی زندگی میں وہ آئے گا واپس. یہ میرا 100% یقین ہے, اور یہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہ سائیکل آف لائف ہے, سائیکل آف نیچر ہے. جو لوگ اسلام کو بلیو کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ ہر بندے پہ لاگو ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لو, جو لوگ آپ کے لیے, کیونکہ یہ نیچر کا رول ہے نا ایسے, جو لوگ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس میں مطلب ان کو واپس آتی ہیں آسانیاں. تو اب آپ ایتھکس میں آ جائیں. اب جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک بندے کی میں یہ زیادتی کروں گا, اگلے بندے کی زندگی سے خراب ہو سکتی ہے, یا اگلے بندے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا, آپ اس سوچ کے اس چیز کو چھوڑ دیں گے, انشاءاللہ سائیکل آف لائف ہے کہ وہ واپس آئے گا. اور ڈو ناٹ ٹیک اٹ ٹو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو. حالانکہ میں مسلم ہوں, میں کہہ سکتا ہوں, مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ براڈ ٹرم ہے, دنیا کے ہر شخص کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. سائیکل آف لائف ہے. میک اٹ ایزی فار ادر پیپل, یو ول ہیو این ایزیئر لائف, ایز سمپل ایز دس. رائٹ. میں اگر میرے بس میں ہو تو شاید میں 2 گھنٹے اور آپ کی طرف سے سوال کرتا رہوں گا, اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ابھی بھی میرے ہیں, جو میں ان کو ابھی مزید تنگ کرنے والا ہوں پوڈ کاسٹ کے بعد بھی. لیکن اس سے پہلے کہ ہماری پروڈکشن ٹیم کی بھی بس ہو جائے اور ہمارے کیمراز کی بھی بس ہو جائے, تو اس پوڈ کاسٹ کا یہیں پہ اختتام کریں گے. زندگی بہت شارٹ ہے. دیر آر تھنگس جو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کر دو, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے بس میں نہیں ہے, تو ان کو امیجن کرتے ہوئے زندگی نہ گزاریں. جو آپ کو پتہ ہے آپ کے بس میں چیز ہے اس کو کر لیں. اور زندگی مکافات عمل ہے, جس کو مدثر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو کم بیک ون ڈے. تو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی جو بھی آپ کریں گے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے. کیپ آن ڈوئنگ گڈ ان یور لائف, اور جو بھی بہترین قسم کے آپ کی زندگی کا انوائرمنٹ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ دیں, اور خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.